بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج بات کروں گا جو بھارت کے جو دفاع کے منسٹر ہیں، راج ناتھ، ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جی اب جو ہے ہم پاکستان پر جو حملہ ہوگا، اب جو آپریشن سندور 2 ہوگا، اس میں ہم پاکستان کا نشان تک مٹا دیں گے۔ تو حیرت ہے کہ آپریشن جو سندور 1 ہوا تھا اس کو یہ بھول گئے۔ کیا وہ انہوں نے بغیر تیاری کے کیا تھا؟ حالانکہ مودی تو کہا کرتا تھا کہ جو 22 میں وہ ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس رافیل نہیں تھے، اب ہمارے پاس رافیل بھی ہوئے۔ تو آپ نے آپریشن سندور جو ہم پہ مسلط کیا تھا وہ بھی تو پوری تیاری کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ تو اصل میں ان کا جو جو جنگی جنونیت ہے، اور ان کو جو کیڑا تنگ کر رہا ہے، وہ کیڑا ہم نے آپریشن سندور میں تو نکال دیا، لیکن ظاہر ہے بڑا کیڑا باہر آیا ہے، اور اس نے اندر انڈے بچے تو دیے ہوئے تھے۔ اب اس کیڑے کے جو چھوٹے جو چنونے جو ہیں، اب اصل میں ان کو وہ تنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے چنونے تنگ کر رہے ہیں، اور اوپر سے ان کو گاؤ موت جو ہے وہ چڑھ گیا۔ ویسے عام لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ کسی کو جی شراب چڑھ گئی، ان کو یہ گاؤ موت چڑھ گیا ہے۔ اور پھر اوپر سے ان کے جنرل بخشی اور گوسوامی جیسے ان کے اینکر اور جرنیل ہیں۔ جب آپریشن سندور مسلط کیا تھا تو یہ جو ہے نا اسکرینیں پھاڑ کے ٹی وی سے باہر آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے کراچی فتح کر لیا، ہم نے لاہور فتح کر لیا، ہم نے اسلام آباد فتح کر لیا، ہم نے تو حافظ صاحب کو گرفتار کر لیا۔ لیکن جب جنگ کے بادل چھٹے تو پتہ لگا اپنا ہی دیوالیہ ہو گیا۔ اور اس آپریشن سندور میں جو ہے ہم کہتے ہیں جی 6-0 ہوا تھا، یعنی کہ ان کے 6 جہاز گرے تھے، لیکن ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ نہیں 7-0۔ تو اصل میں ٹرمپ ٹھیک کہتا ہے، گرے 7 ہی تھے، یہ 7واں کون سا تھا؟ اصل میں وہ طیارہ تھا شیوانگی والا، لیکن ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنگ کھیڑ نے زنانیاں دی۔ تو ہم شیوانگی کے جہاز کو اصل میں کاؤنٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ بھول بھٹک کے ہماری طرف آ گیا، کیونکہ جنگ تو زنانیوں کی کھیڑ ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم شیوانگی کا ذکر نہیں کر رہے حالانکہ وہ ہمارے پاس تھی، اسی طرح ہم اس کے جہاز کا بھی ذکر نہیں کر رہے، لیکن ٹرمپ تو وہ بھی کاؤنٹ کر رہا ہے، یہ 7-0، اور ٹرمپ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ تو اب بھی جو ہے ان کو ایک طرف سے وہ جنونے تنگ کر رہے ہیں، اوپر سے ان کو گاؤں بوت چڑھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان کو پھر دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم نشان مٹا دیں گے۔ تو ایک تو ان کا جو جنرل بخشی جو ہمارے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا ان کی معیشت ہے، یہ کشکول لیے پھرتے ہیں، وہ یہاں تک تو ٹھیک کہتا ہے کہ نہ ہماری معیشت ہے، قرضوں کے عمالیہ تلے دبے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے اپنا دفاع بڑا تکڑا رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے اڑوس پڑوس کتے بلے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے ہم پورا بندوبست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ آپ نے آپریشن سندور ہم پہ مسلط کر کے وہ دیکھ بھی لیا، اور ہم نے تو ابھی ایک جھلک دکھائی ہے۔ ابھی تو ہم نے دفاع کے پورے جو سسٹم ہے وہ باہر ہی نہیں لائے، ورنہ آپ کو جو گاؤں بوت چڑھا ہوا ہے آپ کے آنکھوں کے ڈیلے باہر آ جائے گی جب آپ نے دیکھ لیا تو۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران نے ایک میزائل نکالا تھا، وہ اس کو جو ویڈیو بنانے والا جو کور کر رہا تھا، یہ کہ وہ کیمرہ چلا ہی جا رہا تھا لیکن میزائل ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ ایران نے چلایا یا نہیں چلایا، لیکن وہ اگر چلا دیتے تو وہ نہ بھی پھٹتا، اگر صرف اسرائیل پہ لٹا ہی دیتے تو چوتھائی اسرائیل تو اس میزائل کے نیچے دب جاتا۔ تو وہ تو تھا جو ہے ایران کے پاس، اور ہم نے تو 75 برس اور کچھ بنایا ہی نہیں ہے۔ بخشی ٹھیک کہتا ہے، نہ ہماری معیشیت ہے، کشکول لیے پھرتے، لیکن دفاع کا ایسا ایسا سسٹم ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جن کو گاؤں بوجھ چڑھائے ان کے آنکھوں کے ڈیلے باہر آ جائیں گے جب اس کو دیکھ لیا تو۔
لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ باز نہیں آ رہے. تو ہم نے تو کھونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. معیشت ہماری زیرو، ہم نے ابھی زیرو سے سٹارٹ لینا ہے. خطرہ آپ کو ہونا چاہیے جو دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، اور بڑے دعوے ہو رہے کہ سیلیکان ویلی اور فلانا ویلی. اور اب کی بار جنگ ہوئی تو صرف طیارے نہیں گریں گے، بلکہ آپ کی یہ چوتھی بڑی معیشت بھی ہم لیملیٹ کر دیں گے. آپ کی یہ سلیکان ویلی کا نشان تک مٹا دیا جائے گا. اس لیے بندے کے پتر بنے اور اس گاؤں موت سے باہر آئیں، اور جو چنونے تنگ کر رہے ہیں اس کا کوئی علاج کر لیں. ہم سے یہ علاج نہ کرائیں. ہم نے علاج کیا تو پھر آپ کو گلا ہوگا. پہلے ہی 6-0 آپ کو ہضم نہیں ہو رہا، اور چنونے نکالے تو آپ کو اور تکلیف ہوگی. تو آپ اپنے وسائل کو، دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے تو اپنے وسائل کو، اس کو عوام کی طرف اس کا رخ موڑیں، نہ کہ اسے بارود میں اڑائیں. لیکن حیرت ہے کہ بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ جنگی جنونیت سے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نہیں آ رہی. ہندوستان، ہندو ہو یا مسلمان، وہ دائیانی صدیاں ایک ساتھ رہے، ایک ہی ملک میں رہے. لیکن اب جب یہ دو ملک ہو گئے، علیحدگی ان کے بیچ ہو گئی، تو ایک دوسرے کو دل سے تسلیم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو مٹانے کی دعوے اور اپنے وسائل اس بارود کی نظر کر رہے ہیں. لیکن ان کو مت آئے تو آئے کیسے؟ جن کو گائے منہ چڑھ جائے ان کو مت کیسے آئے؟ تو جو انڈیا کے جو دفاعی تجزیہ کار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو لمبوترا ملک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے لیے، ہماری تو بڑی ڈیپتھ ہے، یعنی کہ ہم چوڑائی میں بھی ہے، لمبائی میں بھی ہے. تو ایک بات واضح کر دوں کہ جو آپ نے اگر سجی بنتی دیکھی ہو تو مرغی موٹائی میں بھی ہوتی ہے، لمبائی میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو سلنے کے لیے ایک سیخ دی جاتی ہے، لوہے کی ایک سیخ، اور پھر وہ اس میں سل کے اس کے بعد اس کو سجی بنائی جاتی ہے. اس کی بھی بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے، لیکن باریک سی جو سیخ ہوتی ہے وہ اس کے سل دیتے ہیں. ہم اسی طرح تمہیں بھی سل کے رکھ دیں گے، پھر ایک طرف سے گاؤ موت آگے پیچھے سے آپ کا باہر آئے گا. تو حیرت ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کو مٹانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. تو یہ گاؤ موت ان کو اترے گا جب، اگر یہ ایسی جنگ کی طرف آتے ہوئے، تو پھر ان کا پتہ چلے گا کہ جو ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، اور ان کو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ 1.5 ارب کی آبادی ہیں، یہ 25 کروڑ ہے، لیکن ہم نے اپنا پورا دفاع کا سسٹم سامنے لائے تو آپ کے صرف آنکھوں کے ڈیلے باہر نہیں آئیں گے، باقی ہندوستان میں ہندو بھی ٹومے ٹومے نظر آئیں گے. اس لیے اپنی عوام کا سوچیں، اپنے وسائل کو، دنیا کی چوتھی بڑی جو معیشت ہے اس کے ثمرات عوام کی طرف لے کے جائیں، ان کو غربت سے باہر لائیں، نہ کہ